واٹر کا جو مزاج ہے، اس کے جو افتاد طبع ہے، وہ سیلان ہے، امتزاج ہے، اختلاط ہے، ملنا ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ پانی پانی میں نہیں مل رہا ہے. کوئی ہے جو طبیعت ایک ہونے کے باوجود دونوں کو ملنے نہیں دیتا. کوئی ہے جو روکے ہوئے ہے اس کو. یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل. یہی کیرالا میں بتایا گیا، غالباً وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پانی دوسرے پانی میں نہیں ملتا. ہر پانی کا جو سرفیس ٹینشن ہے، جس کو سطحی تناؤ کہتے ہیں، اس سرفیس ٹینشن کی وجہ سے، وہ سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، سرفیس ٹینشن جو ہوتا ہے سطحی تناؤ، اس سطحی تناؤ کی وجہ سے کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا. اس لیے کہ کھارے پانی کا سطحی تناؤ اس کا سرفیس ٹینشن الگ ہوتا ہے، اور میٹھے پانی کا سرفیس ٹینشن اس کا سطحی تناؤ الگ نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے دونوں کے سطحی تناؤ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے. بتایا گیا کہ قیامت کے دن 3 گروپ ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمام کے تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کون کون سے گروہ ہوں گے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. ایک گروہ تو یہ ہوا مقربین بارگاہ الہی کا. فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور ایک اصحاب المیمنہ. تو یہ 3 گروہ ہو جائیں گے. اس کو اس طرح سمجھیں جیسے مقام عزت، اللہ کی کرسی یہاں ہے، اللہ کی کرسی سامنے، اور ایک خط کھینچیے دائیں طرف، یہ اصحاب میمنہ ہے داہنی طرف والے، اور ایک خط بائیں طرف کھینچیے، یہ اصحاب مشأمہ ہے بائیں بازو والے، اور بیچ میں اللہ کے قریب مقربین بارگاہ الہی ہیں، صدیقین، شہداء، انبیاء. تو یہ کرسی ہے، اللہ کے عرش کی کرسی. دائیں طرف ایک گروہ اصحاب میمنہ داہنی طرف والے، بائیں طرف اصحاب مشأمہ، اور بیچ میں بالکل اللہ کے قریب مقربین بارگاہ الہی. والسابقون الاولون. یہ 3 گروہ قیامت کے دن ہو جائیں گے. اور ہوتا بھی ایسے ہے، کہیں اسٹیج جب لگایا جاتا ہے تو بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اسٹیج کے قریب. کچھ لوگ دائیں ہوتے ہیں، کچھ بائیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں جن لوگوں نے اعمال کیے ہیں، مختلف اعمال کی بنا پر ان کے درجات بھی مختلف ہوں گے. جو جس پوسٹ کا ہوگا قیامت کے دن اسے وہ عہدہ اور اسے پوسٹ عطا کر دیا جائے گا. بعدہ سورہ حدید شروع ہوتی ہے. حدید. اس سورہ کریمہ کے اندر ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر آدمی ہمیشہ الجھا رہتا ہے، ذرا غور کرے تو اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا گیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. حیات انسانی کے 3 ادوار، انسانی زندگی کے 3 سٹیپس، بچپن، جوانی، بڑھاپا. بتایا گیا کہ بچپن کیسے گزرتا ہے؟ لعب اور لہو میں، کھیل کود میں گزر جاتا ہے بچپن. اور جوانی زینت اور تفاخر میں، بال سنوارنے میں لگ جاتا ہے. بات تو اپنے بال کی اسٹائل پر، ہیئر اسٹائل پر اتنا زور دیتے ہیں کہ مسح تک نہیں کرتے. مسح کیسے کیا جاتا معلوم ہے؟ ہاتھ کو مقدم راس سے لے کر کے یہاں سے ایسے قیفا گدی تک لے جاؤ، اور جہاں تک لے گئے ہو پھر وہیں سے یہاں لے آؤ. اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں، اس طرح اگر مسح کیا گیا سنت کے مطابق تو ہیئر اسٹائل بگڑ جائے گی. زینت اور تفاخر میں لگے رہتے ہیں. بچپن جاتا ہے کھیل کود میں، جوانی چلی جاتی ہے زینت اور تفاخر میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں اور فخر کرنے میں. اور بڑھاپا اب تو کچھ کر نہیں سکتا، خالی باتاں بناتے رہتا ہے. وتکاثر فی الاموال، ارے میرا بچہ اتنا کما رہا ہے، وہ فلاں آسٹریلیا چلا گیا، فلاں لندن چلا گیا، امریکہ چلا گیا، فلاں پوسٹ کے اوپر ہے. یہ منطقہ مارتا بیٹھتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد کے بارے میں
باتیں کرتے بیٹھتا ہے، مال کے بارے میں باتیں کرتے بیٹھتا ہے، اور اب اس کا کیا کام رہ گیا ہے؟ غور سے دیکھے تو ہر پچھلا دور دوسرے کے مقابل میں بالکل لغو دکھتا ہے. جیسے بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، اگر کوئی چھین لے تو ایسا اسے لگے گا جیسے بنگلہ چھین لیا گیا ہے. اب آدمی جوانی میں پہنچ گیا تو اس واقعے کو یاد کر کے عجیب ہنستا ہے، کہتا ہے ارے وہ کھلونا میرے ہاتھ سے لے لیا گیا تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی، جیسے میرے ہاتھ سے بنگلہ کسی نے چھین لیا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہر پہلا دور دوسرے کے مقابل میں بالکل لغو اور خرافاتی دکھتا ہے، پورا خرافات دکھتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اجتماعی طور پر مصیبت آنے کا کیا مطلب ہے؟ پورے شہر کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے. اور انفرادی مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی کی ذات کے اوپر آ جائے، خود آدمی کے اوپر. تو چاہے وہ اجتماعی مصیبت ہو چاہے انفرادی مصیبت ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے لکھ رکھا ہے، ہوتی ہے وہ. لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں انفرادی کہ آدمی کے ہاتھوں کی وجہ سے آدمی کی اپنی کمائی ہوتی ہے. مثلا وہ مقدر نہیں ہوتی، انسان خود اس مصیبت کو دعوت دیتا ہے، کبھی اس مصیبت پہ پھنس جاتا ہے اگر اللہ کا اذن ہوتا ہے تو، اور کبھی بچ جاتا ہے اگر اللہ کا فضل ہوتا ہے. بعض مصیبتوں کی دعوت خود انسان دیتا ہے، وہ مقدر نہیں ہوتی، لیکن وہ حرکت جب کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے کبھی بچ جاتا ہے یا کبھی اللہ کے اذن سے ہلاک ہو جاتا ہے. جیسے ایک تیز رفتار کار آ رہی ہے، بڑی تیز رفتار، ابھی تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو بہت تیز رفتار سمجھتا ہے، اسے اپنی چستی پر، اپنی چالاکی پر، اپنی تیز روی کے اوپر بہت ناز ہے، دیکھتا ہے کہ کار بڑی تیزی سے آ رہی ہے، ابھی تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے، یہ جلدی سے سڑک کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچانک وہ کار کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، یا تو مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے. یہ دیکھو، مصیبت کی دعوت اس نے خود دی. اب یہ مصیبت کو دعوت دینے کے بعد جو زخمی ہوا ہے، جو مر گیا ہے، یہ مقدر تو نہیں تھا، دعوت دی ہے اس نے مصیبت کو. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس مصیبت کو دعوت دینے کی وجہ سے اس کو یا تو ہلاک کر دیا اور یا پھر زخمی کر دیا. اور کبھی کبھی اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے، گزرا لیکن کار نے اس کو اچھال دیا، یا تو ایک طرف اچھل کر کے چلا گیا بچ گیا، یا بونٹ کے اوپر آ گیا کار کے بچ گیا اللہ کا فضل، مر گیا. تو چونکہ مصیبت کو دعوت اس نے خود دی ہے، مقدر آ جاتا وہاں پر، اللہ کا اذن آ جاتا اور مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے اوپر ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا. رہبانیت کا مطلب جوگی بن جانا، دنیا چھوڑ دینا، جنگلوں میں نکل جانا، پہاڑوں کے غاروں میں رہنے لگنا، یہ رہبانیت ہے. ہم نے عیسائیوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر رہبانیت تھوپی نہیں تھی، فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود رہبانیت اختیار کر لی تھی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کی ہے، بدعت تھی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی. الا ابتغاء رضوان اللہ، صرف اللہ کی خوشنودی کے انہوں نے ایسا کیا تھا. یہاں بدعت کی تعریف معلوم ہوئی کہ آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہ دیا ہو، کتاب و سنت میں اس کی نظیر موجود نہ ہو، اور آدمی اس عمل کو ثواب کی خاطر کرے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. جیسا کہ فرمایا گیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ایجاد کیا انہوں نے، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے فرض نہیں کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ثواب کی خاطر انہوں نے ایسا کر لیا تھا. تو بدعت کی تعریف خود قرآن نے کر دی کہ کوئی آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرے اور کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، رعایت تو کرنی چاہیے تھی نا، لیکن تجرد اختیار کے انہوں نے شادی نہیں کی. لیکن راہب اور راہباؤں نے جو بدکاریاں شروع کی ہے تو خود عیسائیوں نے گواہی دی کہ یہ پادری all of them are fornicators، سب کے سب بدکار ہیں، سب کے سب زانی. اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی، رہبانیت اگر اختیار کی تھی تو اس کی رعایت کرنی تھی، لیکن رعایت بھی نہیں کر سکے، سب بدکاریوں میں ملوث ہو گئے، راہب اور راہبائیں سب. یہ تھا 27ویں پارے کا خلاصہ.
اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. 15 منٹ کے وقفے سے 28 پارے کا خلاصہ. الرحمن الرحیم. قیام اللیل میں تلاوت کیے گئے 28ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں. 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، بحث. پہلی آیت اس طرح ہے: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے اس عورت کی بات عرش پر سن لی جو بار بار اے ہمارے رسول تمہارے پاس آ کر کے جھگڑا کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. وہ جو بات بولتی ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں، آپ جو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں. واللہ یسمع تحاورکما، دونوں کی گفتگو برابر سن رہے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ شروع کی آیات میں اللہ تعالی نے خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس ابن صامت کا واقعہ بیان فرمایا. اوس ابن صامت اور حضرت خولہ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے. غصے میں آ کر کے حضرت اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے یہ کہہ دیا: انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. گزشتہ جاہلی زمانے میں اس طریقے کا جملہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا تو یہ طلاق کے مرادف سمجھا جاتا تھا. عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی. اس کو اصطلاحی طور پر مسئلہ زہار کہا جاتا تھا. اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ زہار کیا، اس وقت زہار کے تعلق سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت خولہ بہت پریشان ہوئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس خبط میں آ کر کے انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یہ کہہ دیا انت علی کظہر امی. اس سلسلے میں آپ کچھ میری مدد فرمائیں، اس مسئلے کو حل کریں. چونکہ اس بارے میں کوئی حکم شرعی نازل نہیں ہوا تھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ تیرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ تو اس کے اوپر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو تو اس کے اوپر حرام ہو گئی. چلی جاتی، پھر آتی، کہتی ہے اللہ کے رسول کوئی تدارک کیجئے، کوئی حل نکالیے، میں تو کسی طرح جی لوں گی. مسئلہ بچوں کا ہے، میرے کئی بچے ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر میں ان بچوں سے دستبردار ہو جاؤں تو آوارہ ہو جائیں گے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں. وہ بوڑھے آدمی ہیں، ان سے نگہداشت بچوں کی نہیں ہوگی. تو اگر میں دستبردار ہو جاؤں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنے پاس رکھوں تو اللہ کے رسول میں ان کا خرچہ کیسے اٹھاؤں، میں ان کو کھلاؤں پلاؤں کیسے. یہ مسئلہ کئی دنوں تک چلتا رہا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے اوپر رحم فرمایا اور اس مسئلے کو واضح طور پر حل کر دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرے، یہ بول دے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ تو اس وقت حرام ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی کفارہ دے دے تو پھر حلال ہو جائے گی۔ کفارہ بتایا گیا 3 چیزوں میں سے ایک چیز کرنا ہے، یا تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، بیچ میں کہیں کٹ اپ نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، یہاں تک کہ اگر اس نے 59 دن کے روزے رکھے اور 1 دن چھوڑ دیا تو پھر سے اسٹارٹ کرے، پے در پے 2 مہینے کے روزے، فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے پے در پے روزے۔ اور اگر کوئی آدمی 2 مہینے پے در پے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنے پر بھی قادر نہیں تو پھر تیسرا حل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ 2 مہینے کے پے در پے روزے، اس کی استطاعت نہ ہو تو ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کا پوری بارات کا کھانا کھلائے۔ 60 مسکین پوری بارات ہو گئے، 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے۔ جب مسئلے کا حل ان آیات کے اندر بتا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس ابن صامت کو بلایا، کہا کہ بڑے میاں ان تینوں میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول 3 کام میرے لیے بہت مشکل ہے، میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا میرے بس کی تو بات نہیں ہے، تو میں تو مر جاؤں گا۔ کہا کہ تو ایک غلام آزاد کر دے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ایک غلام میں کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تو ایسا ہے کہ تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی بھی سکت میرے پاس نہیں ہے، میں تو ایک آدمی کا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو میری جو ازواج ہیں کسی بھی زوجہ کے پاس کچھ ہے؟ ایک زوجہ مطہرہ کے پاس کہیں سے ایک ٹوکری کھجور کی آئی ہوئی تھی، کھجور کی پوری ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔ خبر بھجوائی گئی کہ فلاں زوجہ مطہرہ کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری ہے۔ آپ نے فرمایا کھجور سے بھری ہوئی وہ ٹوکری یہاں لے آؤ، اور وہ کھجور کی ٹوکری اوس ابن صامت کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جا اسے غریبوں کے درمیان بانٹ دے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول پورے مدینہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ کہا کہ تو ہی لے جا، پوری کی پوری ٹوکری کھا جا۔ شروع میں یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے میں جو مسئلہ بتایا گیا وہ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آگے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، خاص طور سے نجوہ کے احکام۔ فرمایا گیا ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی مل کر کے کہیں سرگوشی کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 آدمی کہیں ہوں تو 2 آدمی الگ جا کر کے آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا ہے، 2 آدمی جا کر کے سرگوشی کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے کچھ بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، تیسرے ساتھی کو چھوڑ دیا ہے، وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید میری برائی کر رہے ہوں، میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں، اس کا دل پریشان ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مومن کا دل کسی مومن کی وجہ سے دکھے،
منع کر دیا گیا کہ 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اٹھ کر کے الگ جا کر کے تیسرے کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہ کریں, دھیرے دھیرے بات نہ کریں. اگر بات کرنا ہو تو تینوں ایک ساتھ بیٹھیں پھر بات کریں. اس کے بعد مجلس کے تعلق سے ایک حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ لکم. کہ اے ایمان والو, جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور تم سے یہ کہا جائے اذا قیل لکم تفصحوا کہ ذرا مجلس میں کشادگی پیدا کرو, تو مجلس کے اندر کھل کر کے بیٹھو, تنگی پیدا نہ کرو, آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرو. یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی مجلس کے اندر آئے, پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے. یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے یہ دیکھے کہ آنے والا بیمار ہے یا بوڑھا ہے, اس کو اٹھ کر کے اگر اپنی جگہ دے دے تب تو جائز ہے. لیکن کوئی آدمی آ کر کے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے, یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے, یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نیز مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو, تنگی پیدا نہ کرو, تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بیٹھنے کی کوئی تکلیف نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کرو, تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے. نہیں, اگر آپ دینی مجلس کے اندر ہیں تو اس کا دینی فائدہ ہے, اور دینی فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہے. اگر آپ مجلس میں کشادگی پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. اب وہ کشادگی کیا ہے؟ تمہارے رزق کے اندر کشادگی, اولاد کے اندر کشادگی, مال کے اندر کشادگی, ساری چیزیں آ گئی. یفصح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. بظاہر ہم یہ سمجھ رہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنا ہے صرف دنیاوی معاملہ نہ ہے, یہ دینی معاملہ ہے. اس سے ثواب مرتب ہوتے ہیں دنیاوی اور دینی, جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے. اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے. سورہ حشر کے اندر آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے ایمان والو, رسول جو تمہیں دیں لے لو, رسول جس سے روکے اسے رک جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے گودنا گدانے والی عورت کے اوپر اور خود گودنے والی عورت کے اوپر. ایک ہے گودوانے والی, اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے, خود جو گودتی ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی, اور اس عورت کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو بھاؤں کے بال خوبصورتی کے لیے اکھاڑے. اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرے خوبصورتی کی وجہ سے, خوبصورت لگنے کے لیے. تو ایک صحابی آئیں, کہنے لگی کہ یہ مسئلہ کہاں سے بتا رہے ہو, تم تو کہہ رہے ہو یہ قرآن میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب قرآن میں ہے. تو وہ عورت آتی ہے, کہتی ہے کہ یہ جو مسئلہ تم بتا رہے ہو کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہ قرآن میں ہے, ہم نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا, یہ مسئلہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے, تمہارے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کی بندی تو نے بات سمجھا نہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نبی نے فرمائی ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر, گدوانے والی عورت کے اوپر, بھاؤں کے بال خوبصورتی کی وجہ سے اکھاڑنے والی عورت کے اوپر, اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے کشادگی پیدا کرنے والی عورت کے اوپر. یہ بات میں نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو وہ چیز بھی آ گئی نا اس کے اندر.
یہ آیت کریمہ اور عبداللہ ابن مسعود کا یہ استدلال بہت ہی عجیب و غریب ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ بھی حجت ہیں۔ منکرین حدیث کے لیے ایک تعزیانہ ہے یہ، اور منکرین حدیث کا زبردست رد ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت کریمہ میں۔ آیت کریمہ اس طرح، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کہ باوجود محتاجی کے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ہاں تفتیش کرائی تو پتا چلا کہ ہر گھر میں اللہ کی برکت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی حجرے کے اندر کسی بھی زوج مطہرہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خبر یہ آئی کہ تمام ازواج مطہرات کے ہاں اللہ کی برکت ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، دیکھو یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ جملہ ہے نبی کا بخاری شریف کی روایت میں، کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے، اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ اتنا کہنا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس مہمان کی میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اپنے گھر لائے، اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ شام کے لیے وہی بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، اگر رات میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا رات بھر سونے نہیں دیں گے، کسی طرح سلا بھی دیا گیا رات میں بھوک سے اٹھ جائیں گے، رات بھر سونے نہیں دیں گے۔ کہا کہ اللہ کی بندی، میں نے نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ جانتے ہو نبی نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ خوش ہو گئی وہ، کہا کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر کے سلا دیں گے، یہ کھانا مہمان کو دے دیں گے، مہمان کھا لے گا۔ کہنے لگی لیکن ایک پرابلم ہے، ایک پریشانی ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ جب کھانے بیٹھیں گے تو ہم دونوں کو بھی بیٹھنا پڑے گا، صاحب خانہ کو تو بیٹھنا ہی پڑے گا، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو وہ شرم سے نہیں کھائے گا اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کھانا ایک ہی آدمی کا ہے۔ کہا کہ ایک کام کریں گے، ایک ترکیب نکالیں گے، جیسے ہی دسترخوان کے اوپر کھانا رکھ دیا جائے گا ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں گے، اللہ کے رسول کا مہمان کھانا شروع کرے گا، اتنے میں کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ مہمان شکم سیر ہو کر کے کھا لے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت ابو طلحہ مسجد نبی میں پہنچے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مسکرا کر کے دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول مسکراہٹ آپ کی بڑی پیاری، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، رات میں جو تم نے میرے مہمان کے ساتھ کیا جبرائیل نے آ کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تمہارے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ کامیابی کی ضمانت دی گئی، اسے لوگ کامیاب ہیں۔ آیت کریمہ جب انہوں نے سنا کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ خوشخبری جبرائیل نے سنائی، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تجھ جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فوراً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ کیسے کیسے لوگ تھے کہ ان کے بارے میں ان کے عملوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرماتا تھا۔
اس کے بعد شیطان کی ایک حرکت بیان کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے پہلے تو پیٹھ تھپ تھپاتا ہے, طرح طرح سے انٹائز کرتا ہے, ورغلاتا ہے. کہتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر. کیا بولتا ہے؟ چڑھ جا بیٹا سولی پر. اور جیسے ہی سولی کے قریب پہنچتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے, کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. جیسے شیطان کی مثال ہے. کمثل الشیطان, کمثل الشیطان, شیطان کی مثال. اذ قال للانسان اکفر, کہ انسان سے بولتا ہے کہ کفر کر. تیرے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, نہ تجھے نماز پڑھنا ہے, نہ تجھے روزے رکھنے ہیں, نہ تجھے کسی قید و بند میں رہنا ہے. تیری زندگی آزاد گزرے گی, جس طریقے سے چاہے مال کما, جس طریقے سے چاہے مال خرچ کر, کوئی داروگیر نہیں ہے کسی کی تیرے اوپر. چڑھ جا بیٹا سولی پر. چڑھ گیا. فلما کفر, جب اس نے کفر کر لیا, قال انی بریء منک, میں تجھ سے بری ہوں, جا تو جانے, تیرا کام جانے. یہ ہے شیطان. گویا ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. انٹائسنگ کے ذریعے, ترغیب کے ذریعے, تحریض کے ذریعے, پرچانے کے ذریعے, لبھانے کے ذریعے ہم سے حرام کام کروا لیتا ہے. اور حرام کام کروانے کے بعد جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اس مصیبت کے برداشت کرنے میں ہمارا شریک نہیں ہوتا, فوراً بھاگ لیتا ہے یہ کہہ کر کے انی بریء منک, میں تجھ سے بری ہوں. اور قیامت کے دن بھی وہی بولے گا, میں نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو, میں نے کہا تھا میری بات مانو, میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی تھی نہیں. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, صرف میں نے تمہیں بلایا تھا, تم لوگوں نے قبول کیوں کیا؟ میں نے تمہارے اوپر زور ڈالا تھا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تمہارے ہر شرک کا آج انکار کرتا ہوں. اللہ اکبر. دنیا میں بھی انکار کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی انکار کر دے گا. اتنا بڑا دشمن کبھی سنا ہے آپ نے کہ کتنا بڑا دشمن ہے یہ؟ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ تو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے. اس سے الحذر, الحذر, بچتے رہو, بچتے رہو اس سے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے جو غیر مسلم بھائی ہیں, ہندو بھائی ہیں, نان مسلمس ہیں, اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو, ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. فرمایا گیا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. قرآن حکیم تمام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی کوئی نان مسلم ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرو, اس کی آبرو کی حفاظت کرو, تمہاری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تمہارے سامنے نہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر بیمار ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے؟ ایک دفعہ ایک لڑکا بیمار ہو گیا, غیر مسلم کافر بچہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کی عیادت کو جاتے تھے, لیکن بیماری اس کی بہت ہی سیریس ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ بچے گا نہیں. آپ نے فرمایا تیری حیات کے کچھ لمحات باقی ہیں, میں تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں, بچے تو ایمان کو قبول کر لے. بچے نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا, اس کے بعد باپ کی طرف نظر گھمائی. باپ نے کہا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے. باپ نے کہا میرے بچے یہ جو کہہ رہے ہیں نا مان لے, ایسے اخلاق پیش کرو. تم نان مسلم کے پاس, بچے کے پاس جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عیادت کر رہے ہیں اس کی, جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں, اور آخر میں اسے جنت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور باپ اتنا متاثر ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لے. ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے جو نبی نے پیش کیے ہیں. یہ آیت کریمہ بھی میں کہتی ہے کہ جو تم سے لڑے نہیں, جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے, جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں, اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے نان مسلم کے ساتھ تم عدل برتو, ان کے ساتھ انصاف کرو, ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھو. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا,
اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں در حقیقت انہوں نے قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے. اسلام تو بہت فراخ دل ہے, بہت کشادہ دل ہے. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں جگہ رکھتا ہے. بے قصوروں کو مارنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا. اسلام کا ٹیررزم سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے. ٹیررزم کا کوئی مذہب, ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ٹیررزم کوئی مذہب نہیں ہے. جہاد اور ٹیررزم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جہاد کے اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں فتنے کو ختم کرنے کے لیے, دنیا سے بدعملی کو, بدکرداریوں کو, ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے. جہاد ٹیررزم کا نام نہیں ہے. جہاد اعلی مقاصد کے لیے ہوتا ہے اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. ہر آدمی تلوار اٹھا لے, یہ جہاد نہیں ہے, اس کو جہاد نہیں کہتے. یہاں آیت کریمہ میں وہی فرمایا گیا کہ تم اپنے نان مسلم بھائیوں سے بھی عدل کرو, انصاف کرو, ان کے ساتھ اپنے اخلاق پیش کرو, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤ, ننگے ہو تو کپڑا پہناؤ. اس کے بعد سورہ صف شروع ہو رہی ہے. ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یعنی اسلام کو قوال نہیں چاہیے, فعال چاہیے. اسلام گفتار کے غازیوں کو پسند نہیں کرتا, اسلام کردار کے غازیوں کو پسند کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طریقے سے جیسے نبی انہوں نے تعلیم دی تھی. وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے, کردار کے غازی تھے. کردار کے غازی بنو, گفتار کے نہیں. اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے. سورہ جمعہ کے اندر ایک بڑی عجیب مثال دی جا رہی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا, جنہیں تورات دی گئی تھی, ثم لم يحملوها, تورات لے کر کے انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. ان کی مثال گدھے کی ہے. کمثل الحمار, they are like donkeys, گدھے کی طرح ہے یہ. کمثل الحمار يحمل اسفارا, جو بڑے بڑے دفاتر, بڑی بڑی کتابیں, موٹی موٹی زخیم جلدوں والی کتابیں اپنے پیٹھ کے اوپر لادے رہتا ہے, ایسے گدھے کی طرح ہے. در حقیقت یہاں یہودیوں کے بارے میں بات کہہ کے, یہودیوں کی مثال دے کر کے امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو یہودیوں کو ہم نے اپنی کتاب دی تھی تورات, اس کتاب کا حامل بنایا گیا تھا, لیکن انہوں نے کتاب کو اٹھایا نہیں. کیا مطلب اٹھایا نہیں؟ تو اٹھانے کا مطلب کیا؟ پڑھا نہیں, دیکھا نہیں, سمجھا نہیں, عمل نہیں کیا. تو ان کی مثال گدھے کی سی ہو گئی. بالکل صحیح ہے. جیسے ان کے اوپر تورات لاد دی گئی تھی, نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا, ایسے ہی گدھا ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیز لاد دو تو اسے کیا معلوم کہ میرے اوپر لکڑیاں لدی ہوئی, کہ میرے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہے. اگر کتابیں لدی ہوئی ہیں تو اس کے اندر کیا کیا اسرار, کیا کیا حکم, کیا کیا اچھی باتیں موجود ہیں, اسے کیا معلوم. تو ایسے لوگ جنہیں کتاب دی جائے اور کتاب کی قدر نہ کریں, بالکل گدھوں جیسے ہوتے ہیں, جو یہودیوں کی مثال ہے. امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا, بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. عجیب بات ہے, یعنی کتاب کو نہ پڑھنا, کتاب کو نہ سمجھنا, کتاب کے اوپر عمل نہ کرنا تکذیب بآیات اللہ کے مرادف ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, گویا کہ کوئی قرآن کو پڑھے نہ سمجھے نہ عمل کرے, گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا, جھٹلا رہا ہے وہ اپنے عمل سے. یعنی کتاب دی جائے اور اس کا حامل نہ بنے, نہ مانے نہ سمجھے نہ پڑھے, تو گویا اس کا یہ عمل, اس کی یہ حرکت تکذیب بآیات اللہ کے مرادف ہے. اور ایسا آدمی ظالم ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد یہودیوں کی ایک انتہائی بری سرشت, انتہائی بری خصلت, انتہائی بری ذہنیت بیان کی جا رہی ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں ہم. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے کہ یہودیو, قل یا ایھا الذین ھادوا, اے یہودیو,
ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو تو ایک کام کرو، تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے کوئی اس سے ملنے کے لیے بہت تڑپتا ہے، اب تم اس سے بڑی محبت کرتے ہو، اس کے چہیتے ہو، تو ایسا کرو مر جاؤ نا، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، جیسے مرو گے تیسے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، ملاقات ہو جائے گی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمہارا یہ دعویٰ اس وقت سچ مانا جائے گا جب تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ یہ زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ اگر ان کو ہزاروں سال کی زندگی دے دی جائے تب بھی یہ زندگی سے نہیں اکتائیں گے، موت سے تو یہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں، موت سے ان کو الرجی ہے، موت کا نام سن لے تو کئی کئی دن ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، کھانا نہیں کھائیں گے یہ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موت کا خوف، یہ دیکھیے غور سے دیکھیے، موت کا خوف ان کے کانشینس ہی میں نہیں، ان کے سب کانشینس میں بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کے لاشعور میں جا کر جاگوزی ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ اس طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں موت یقینی ہو۔ اللہ نے فرمایا بزدل ہیں، یہ موت کی تمنا تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دنیا سے محبت نہیں ہوتی، اللہ فرما رہا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ان کے لاشعور میں موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسی جنگ کر ہی نہیں سکتے، میدان میں آ ہی نہیں سکتے جس میں موت یقینی ہو، انہیں زندگی سے بہت محبت ہے، موت سے الرجی ہے۔ قرآن نے خود ان کی بزدلی کی طرف اشارہ کر دیا، یہ کیا ٹکیں گے، یہ تو مسلمانوں کی بدعمالیاں ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے سر پہ سوار ہیں، ہم ہمارے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر سوار ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ویسے تمام دن اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں، تمام دن اللہ ہی نے بنائے، لیکن بعض دنوں کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں، تمام مہینے اللہ ہی نے بنائے، 12 مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ کائنات بنی ہے، کائنات کی تخلیق کے وقت سے لے کر کے اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں مہینے 12 ہیں، لیکن تمام مہینوں کی قدر یکساں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے کسی اور مہینے کو نہیں بخشی، ایسے ہی ہفتے میں جو فضیلت، جو عظمت جمعہ کی ہے، جمعہ کے دن کی ہے، کسی اور دن کی نہیں۔ تو اے ایمان والو، اس کے لیے خصوصیت سے تم جمعہ کا خیال رکھو۔ یہاں عالم یہ ہے کہ جب امام جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بدنصیبی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی اذان دے دی جائے نماز جمعہ کے لیے فوراً دوڑ پڑو۔ دوڑنے کا مطلب یہ دوڑتے ہوئے آؤ نہیں، باوقار انداز سے چل کے آؤ، یعنی سب دکانیں وغیرہ بند کر دو، گھروں کے اور دیگر جو کام ہیں ان کو ختم کر دو، فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور اگر دکان میں ہو تو دکان بند کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز تمام ایمان والوں کے لیے ہے جمعہ کی، چاہے وہ گاؤں میں ہوں اور چاہے شہر میں ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے، یہاں دیکھیں کہا گیا تمام ایمان والوں کے لیے جمعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا فانتشروا فی الارض کہا گیا، نماز جمعہ جب ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ زمین میں پھیلنا کام کرنے کے لیے یہ حکم مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے، لہذا عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں بھی ظہر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر مردوں کے ساتھ پڑھیں تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد میں اس طریقے کا انتظام ہو تو آ کر کے 2 رکعت مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، سارے کاروبار چھوڑ دو، مسجد کی طرف بھاگو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلا، اس لیے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کے بعد فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز کے ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ۔ نماز کے اختتام سے پہلے خطبہ ہے، اس کا ثبوت ملا۔ خطبہ نماز کے بعد نہیں ہے، خطبہ نماز سے پہلے ہے، اس لیے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ نماز کے بعد۔ اس کے بعد سورہ تغابن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک یوم التغابن، تغابن مانے ہار جیت،
مقاتل بن حیان نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہا کہ اس دن کی ہار جیت سے بڑی ہار جیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ کو ہمیشہ کے لیے جنت اور ایک گروہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم. دنیا میں آدمی ہارتا ہے جیتتا ہے, کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے, ہوتا رہتا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہار جیت کا. لیکن اس آخری عدالت کے اندر جس کے لیے ہار کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا, جس کے لیے جیت کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. جو جیت گیا وہ جنت میں, جو ہار گیا وہ جہنم. ذالک یوم التغابن, یہ ہار اور جیت کا دن ہے. آج جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا, آج جو جیت گیا کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی, اصل ہار جیت آخرت کی ہار جیت ہے, آخرت کی کامیابی. اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے اس کے برعکس ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد سب تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, ان سے بچو. اب دیکھیں, چلیے بیویاں دشمن, تمہارے بچے دشمن. آیت کریمہ پھر سے دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم, تمہاری بیویاں, واولادکم, تمہاری اولاد, عدوا لکم, تمہارے عدو ہیں, تمہارے اینیمیز ہیں, دشمن ہیں تمہارے. فاحذروہم, تو ان سے بچو. اب یہ ان سے بچو, ریفرین فرام دیم, دور رہو ان سے. پھر حق زوجیت کون ادا کرے, اولاد کا حق کیسے ادا ہو جب ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا؟ جواب دیا گیا یہ تمام بیویوں کے بارے میں نہیں ہے, تمام اولاد کے بارے میں نہیں ہے. آیت کریمہ میں غور سے دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم, من تبعیض کے لیے. اگر یہ کہہ دیا جاتا تمہاری بیویاں مطلق, تمہاری اولاد, من لایا گیا, تمہاری بعض بیویاں, تمہاری بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے تم کو بچنا ہے. بتایا گیا کہ بیویوں کی دو قسمیں, اولاد کی دو قسمیں. جو بیویاں اسٹینڈرڈ آف لائف, معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے شوہر کے اوپر زور ڈالیں, فورس کریں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تو پیسے لا, بس ہمارا معیار زندگی بلند ہونا, ہم تنگی ترشی کے ساتھ تیری قلیل تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتے. رشوت, سود, کوئی بھی حرام طریقہ مت چھوڑ, بائی ہک اور بائی کروک, جائز اور ناجائز طریقے کا خیال نہ کرتے ہوئے کیسے بھی بس مال لا, ہمارا پیٹ بھر. ایسی بیویاں جو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے شوہر کے اوپر فورس ڈالیں کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے, ظاہر ہے کہ ایسی بیویاں شوہر کے لیے دشمن ہے ہی, شوہر کی بہت بڑی دشمن ہے. اس لیے کہ اس کو تو آگ میں پہنچانے کا سب سامان کر رہی, اسباب مہیا کر رہی. اسی طریقے سے وہ اولاد جو معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے ماں باپ کو مجبور کریں, باپ کو مجبور کریں کہ ہم کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے, اسی طریقے سے ہمارا اسٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے معاشرے کے اندر آپ حلال و حرام کی تمیز نہ کرو, بس پیسہ لاؤ گھر میں. ایسی اولاد بھی تمہارے لیے دشمن. لیکن وہ بیویاں جو نیکیوں میں تمہاری معاون ہوں, نیکیوں میں تمہارا ساتھ دیں, برائیوں پر تمہیں ٹوکیں, ایسی بیویاں تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, وہ تمہاری دشمن نہیں ہے. اور تمہاری وہ اولاد جو نیکیوں پر تمہارا تعاون کرے, نیکیوں میں, نیکیوں کے میدان میں تمہاری ممید اور معاون ثابت بنے, ایسی بیویاں, ایسی اولاد یہ تمہارے دشمن نہیں ہے, تمہارے دوست ہیں. ان کی قدر کرو اور ان کے حقوق بجا لاؤ. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم. اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اگر ایک بات کا خیال رکھیں تو زیادہ دنوں تک اس مصیبت میں نہیں رہ سکتے. اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا کتنی خوشخبریاں ہیں, ان خوشخبریوں کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے, کیا کرنا ہے ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے, اور کیا کر رہے ہیں. فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو آدمی تقوی اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے, اپنے دل میں اللہ کا تقوی بٹھا لے, تو یجعل لہ مخرجا,
تو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو، اللہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے تقوی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا. اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اچھا یہ بتاؤ، انسانی زندگی کا برننگ ٹاپک کیا ہے؟ انسانی زندگی کا سلگتا ہوا مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ ہے. پیٹ. قرآن حکیم میں اس مسئلے کو حل کیا گیا اسی سورہ کریمہ کے اندر. مئو کے ایک مشاعرے میں ہم چھوٹے پڑھ رہے تھے، مئو میں پڑھ رہے تھے چھوٹے سے، ایک مشاعرے میں گئے تھے تو اس میں ایک شاعر شمسی مینائی نے ایک شعر پڑھا تھا، بڑا اچھا لگا، میرے حافظے میں بیٹھ گیا، کبھی نکلتا نہیں ہوں، اور کبھی کبھی میں کسی موقع پر اس کو ریفر بھی کرتا رہتا ہوں. کہتا ہے، بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے، اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. انسانی زندگی کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ، برننگ ٹاپک پیٹ کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ. اللہ فرما رہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ پر توکل کرے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. پیٹ کا مسئلہ حل کر دیا گیا. سارے مسائل کا حل تو یہاں ہے. آدمی کدھر ڈھونڈ رہا ہے مسائل کا حل؟ سارے مسائل کا حل تو اللہ کی کتاب میں ہے. اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے. سورہ تحریم میں سب سے اچھی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایک اچھی عورت کیسی ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کر دی گئی ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ سب سے اچھی عورت کون، سب سے اچھی بیوی کون؟ جواب دیتا ہے جو مرد کی ضرورت بن جائے. سب سے اچھی بیوی، سب سے کامیاب بیوی. سب سے کامیاب عورت کون؟ جواب جو مرد کی ضرورت بن جائے. یہ معمولی جملہ نہیں ہے، مرد کی ضرورت بن جائے. کیا مطلب؟ باہر رہے تو فون لگائے، مسز ہاں بولیے یہ کام کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے کر ڈالو. آپ گھر میں آئے تو وہ کام کرنا ہے، جی ہاں کر ڈالیے. بیوی بولے یہ چیز لانا ہے، جی ہاں لے آتا ہوں. تو اگر عورت اپنے شوہر کی ضرورت بن جائے تو وہ کامیاب عورت ہے. لیکن ہر عورت کامیاب عورت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اسے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب شوہر ہاتھ میں آتا ہے، تب وہ ضرورت بنتی ہے مرد کی. تو کامیاب عورت وہ جو مرد کی ضرورت بن جائے. یہاں وہی بات کہی گئی ہے، قانتات، جو اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار. فرما برداری کر کے تو دکھائے مرد کیسے نہیں ہاتھ میں آتا ہے. بولنا اس کی فرما برداری کر کے دیکھ، ہر حکم مان اس کا، ہر جائز حکم جسے اللہ نے جائز رکھا ہے، ہر حکم مان کر کے دیکھ وہ تیرے ہاتھ میں کیسے نہیں آتا ہے اور تو کامیاب عورت کیسے نہیں بنتی ہے. اللہ نے فرمایا قانتات بن جا، اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار. فرما برداری سے وہ ہاتھ میں آ جائے گا تیرے، اور تو ضرورت بن جائے گی اپنے شوہر کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو، بلکہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی اچھا بناؤ، خاص طور سے اپنے اہل و عیال کو. تم خود اچھے بنو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، سب کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. جب یہ آیت کریمہ اتری تو کچھ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے رسول ہمیں تو یہ علم ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کریں، یعنی اوامر کے اوپر عمل کریں، نواہی سے بچیں. لیکن اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے،
اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تم نے کہا نا کہ اوامر کے اوپر عمل کرنا ہے اور نواہی سے بچنا ہے، یہی کام ان سے بھی کرواؤ. اپنی اولاد سے کہو، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہو، بیویوں سے کہو کہ اوامر کے اوپر عمل کریں، نواہی سے اجتناب کریں. تمہارا فریضہ پورا ہو گیا. بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے، یہ دلیل پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، لیکن وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم سمجھا کر عاجز ہو گئے. قرآن حکیم یہ بولتا ہے سمجھانے کا وہ طریقہ تم نے اختیار کیا جو ہم بتا رہے ہیں. بولے کون سا طریقہ؟ کہا کہ ذرا سوچو، تم ایک جگہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، سامنے آگ جل رہی ہے، تمہارا چھوٹا بچہ لال رنگ دیکھ کر کے آگ کو کوئی خوشنما چیز سمجھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے. ناسمجھ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ جل رہی ہے، تم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، صرف اتنے پر اکتفا کرو گے، اے بیٹے واپس آ جا، آگ میں گر جائے گا، جل جائے گا. صرف بولنے پر اکتفا کرو گے؟ نہیں. قبل اس کے کہ وہ آگ تک پہنچے صرف گفتگو پر، بات پر اکتفا نہیں کرو گے، فوراً آگے بڑھ کر کے اس کو گود میں اٹھاؤ گے اور پیچھے کی طرف بھاگاؤ گے. کیا تم نے اس طریقے کی چیز اپنی اولاد کے تعلق سے کی ہے؟ جیسے تم آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی اس طریقے کا سوز، اس طریقے کی چیز، اس طریقے کا جذبہ تم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے؟ اس طریقے کا جذبہ تمہارے دل میں ہونا، اس طریقے کی تڑپ ہونا، اس طریقے کا سوز ہونا تمہارے دل میں اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا. اس کے بعد کہا گیا کہ جہنم کی آگ اور جہنم میں جو فرشتے مقرر ہیں وہ دنیا کی جیل کے داروغے نہیں ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں، اندھے بہرے گونگے، خالی مارتے ہیں، خالی مارتے ہیں. یہاں کو کوئی داروغہ مارنے لگے تو آدمی چلائے اُلائے تو تھوڑا رحم آ جائے گا اس کو. وہاں رحم وحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اندھے بہرے گونگے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے، خالی مارتے ہیں. لیا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما، بڑے سخت، بڑے ٹائٹ، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ مارنے کے لیے حکم دے دیا گیا، قطعاً کوئی رو رعایت نہیں، صرف مارتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا اے ایمان والو توبہ نصوح کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، خالص توبہ. توبہ نصوح کیا ہے؟ نصحہ کا مطلب ہوتا ہے شہد میں سے مکھیاں نکال لینا، شہد کے اندر جو اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو نکال لینا. تو آپ شہد کو بالکل پاک کر لیجئے، ساری چیزوں کو نکال کر کے اس میں سے، تو اب شہد خالص ہو گیا، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں رہے گی. تو ایسی توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے جو خالص کر لی گئی ہو، جیسے شہد سے تمام چیزیں نکال کر کے شہد خالص کر لیا گیا ہو. یعنی توبہ کے شرائط یہ ہیں کہ اولاً تو جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کرے، پھر دوسرے اسٹیپ پہ اللہ سے اس کی معافی مانگے، اور تیسرے نمبر پہ آئندہ اس کو ریپیٹ کرنے کی جرات نہ کرے، اور اسی طریقے سے عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ تین شرائط پائے جائیں تو وہ توبہ توبۃ النصوح ہے. آخر میں 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا، فرعون کی بیوی کا، مریم علیہ السلام کا. 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا. وضرب اللہ مثلا تھے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوط کی بیوی کافرہ تھی،
नूह की बीवी भी काफिरा थी। पैगंबर कितना मुकर्रब बारगाह इलाही होता है, लेकिन बीवी और शौहर के दरमियान जो रिश्ता होता है, जो ताल्लुक होता है, बड़ा लतीफ और बड़ा नाजुक और बड़ा अजीब तरीके का रिश्ता होता है। इस गहरे ताल्लुक के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को अजाब से दुनिया में नहीं बचा सके। इसी तरीके से लूत अपनी बीवी को दुनिया में भी अजाब से नहीं बचा सके, और आखिरत में तो अजाब से बचाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अल्लाह यह फरमा रहा है कि अगर आदमी के पास ईमान न हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने आमाल न हो अच्छे, ईमान न हो, तो कोई भी तकर्रुब, चाहे वो नबी की बीवी ही क्यों ना हो, नबी का बेटा ही क्यों ना हो, नबी का बाप ही क्यों ना हो, सिर्फ ताल्लुक से, सिर्फ निस्बत से वो जन्नत में नहीं जा सकता। आज लोगों का यह ख्याल है कि किसी बुजुर्ग से निस्बत कायम कर लो, किसी साहिब कब्र से ताल्लुक कायम कर लो, किसी मुर्शिद के मुरीद बन जाओ, किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैत कर लो। ये निस्बतें, ये बैअतें, ये ताल्लुकात, ये बख्शिश के लिए काफी हैं, कतान नहीं। बता दिया गया कि देखो, दो पैगंबरों की बीवियां हैं, इनको ये दो पैगंबर अजाब इलाही से दुनिया में नहीं बचा सके, आखिरत में तो बचा ही नहीं सकते, दुनिया में नहीं बचा सके। और इसी तरह इसके अपोजिट देखिए आप, यहां तो दोनों शौहर नबी हैं, मोमिन और मुस्लिम हैं, बीवियां काफिरा हैं। यहां फिरौन को देखो कि शौहर काफिर है और बीवी आसिया ये अल्लाह की मोमिना बंदी है, लेकिन अपने शौहर को नहीं बख्शवा सकती। ये जन्नत में जाएंगी, शौहर को जन्नत में नहीं ले जा सकती, इसलिए कि वो शौहर अल्लाह का नाफरमान था। इसी तरीके से देखिए हजरत मरियम, कम से कम यहां तो बीवियों के शौहर हैं, शौहरों की बीवियां हैं, यहां तो ना कोई शौहर है, तने तना शादी ही नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी इफ्फतों असमत की हिफाजत की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दर्जात किस कदर बुलंद फरमाए। तीसरे पारे के अंदर उसकी तफसील गुजर चुकी है कि उनकी इफ्फत, पाक दामनी और अजमत की बिना पर बगैर मौसम के फल उनके कमरे में रखे रहते थे। और यही देख करके हजरत जकरिया के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मेरी इस बच्ची मरियम के पास बगैर मौसम के फल आ सकते हैं, तो मेरी जवानी का मौसम गुजर गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी बूढ़िया हो गई है, क्या अल्लाह तबारक तआला मुझे औलाद नहीं दे सकता? ऐसे मौसम में उन्होंने दुआ की और अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें यही जैसी औलाद अता फरमाई। देखो, जवानी का मौसम गुजर चुका, बूढ़े हो गए, लेकिन अल्लाह ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई। अल्लाह इस बात पर कादिर है। कहते फला बाबा भी बेटा दे देते, फला बाबा भी जो है बेटी दे देते, नहीं, कतान नहीं, अल्लाह ही देता है। ये और बात है कि अगर आदमी को यह महसूस हो कि किसी और दर से, किसी और आस्था से ये चीज हासिल हुई है, दर हकीकत ऐसा नहीं है। देने वाला भी अल्लाह, लेकिन सजा अल्लाह ये देता है, मेरा दर छोड़ करके तूने दूसरे दर से मांगा है ना, देने वाला तो मैं हूं, लेकिन मांगने की इस गलत हरकत की वजह से तेरा ईमान मैंने सल्ब कर लिया है। ये था 28वें पारे का खुलासा। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।